موضوع الدرس توفیق الہدایت بید اللہ تبارک و تعالی، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى من هداه الله فإنه لا مضل له ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ جس کو اللہ ہدایت دیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن اضلہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیں وہ ناکام ہو گیا، گھاٹے میں پڑ گیا، گمراہی میں لازم پڑے گا۔ فَإِنَّهُ تَعَالَى مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ۔ یہ اسی کی ذات ہے، اسی کا مقام ہے، جو چاہے وہ ہوتا ہے، جو نہ چاہے وہ نہیں ہوگا۔ وَلِهَذَا جَاءَ فِي حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مبارک ہے، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ تمام محامد اللہ کے لیے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی کی مدد پکڑتے ہیں اور وہی ہدایت دینے والے، اسی سے بخشش مانگتے ہیں، ونعوذ باللہ، اور اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، من شرور انفسنا، ہمارے نفسوں کی شرارت سے، ومن سیئات اعمالنا، اور ہمارے گناہوں کی، ہمارے اعمال کی برائی سے۔ من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ ہدایت دیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو گمراہ کریں فَلَا هَادِيَ لَهُ، اس کو کوئی ہدایت نہیں دیتا۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، ہم گواہی دیتی ہیں کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تعالی، جو واحد بھی ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، کوئی تمثیل نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ محمدًا عبدہ ورسولہ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ سیدنا محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ الحدیث بتمامہ رواہ الامام احمد واہل السنن وغیرہم، یہ تمام بڑی مفصل حدیث ہے جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور اصحاب سنن نے بھی، اصحاب سنن سے مراد ہوتا ہے سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابی داؤد ہے، یہ اصحاب سنن کہلاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اس حدیث مبارک کو مفصل ذکر فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ يقول تعالیٰ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، أَيْ خَلَقْنَا وَجَعَلْنَا لِجَهَنَّمَ، ہم نے پیدا کیا اور جہنم کے لیے ان کو بنایا،
كثيرا من الجن والانس، اے جنات سے حیعناہم لہا، ہم نے ان کو جہنم کے لیے تیار کیا، وَيَعْمَلُ أَهْلَهَا وَبِعَمْلِ أَهْلِهَا يَعْمَلُونَ، اور وہ جہنمیوں والے عمل کرتے ہیں اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ وَإِنَّهُ تَعَالَى لَمَّا أَرَادَ أَن يَخْلُقَ الْخَلْقَ علم ما هم عاملون قبل كونهم فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ نے ارادہ فرمایا مخلوق کو پیدا فرمانے کا، اور اللہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے، پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ جانتے ہیں، فَكَتَبَ ذَلِكَ عِندَهُ، اور اللہ نے ہر چیز اپنی کتاب کے اندر لکھ دی، قبل ان یخلق السماوات والارض، ابھی آسمان و زمین بھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا، کیونکہ سب سے پہلی چیز جو پیدا ہوئی ہے وہ اللہ کی قلم ہے۔ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کی اور اس کو حکم دیا اکتب ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، کہ تم لکھو جو ہوگا، جو قیامت تک ہوتا رہے گا، سب لکھو، سب کو لکھ کے ایک کتاب میں محفوظ کر دیا گیا۔ کما ورد فی صحیح مسلم ان عبد اللہ بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ قدر مقادیر الخلق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وکان عرشہ علی الماء۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا اللہ نے تمام مخلوق کی تقدیر جو ہے وہ آسمان زمینوں کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے فیصلہ کر لیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش پاک جو تھا وہ پانی پہ تھا۔ وفی صحیح مسلم ایضا من حدیث عائشہ بنت طلحہ عن خالتها عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انہا قالت دعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى جنازۃ صبی من الانصار فقلت یا رسول اللہ طوبی له عصفور من عصافیر الجنہ لم يعمل السوء ولم يدركه فقال رسول اللہ او غیر ذلك یا عائشہ ان اللہ خلق الجنة وخلق لها اہلا وهم في اصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها اہلا وهم في اصلاب آبائهم۔ اس حدیث مبارک میں آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کا ایک بچہ فوت ہو گیا، اس کے جنازے کے لیے حضور پاک کو دعوت دی گئی، تو بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ عصفور طوبی لہ، اس کے لیے بھئی کیا کہاں چڑھے آ رہے ہو، کیا کوئی تہذیب ہے، کیا ہے؟ سب کی گردنیں پھیلا کے آ گئے، طلباء کی جگہ پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں، کہو اٹھو تو اٹھتے بھی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی مخلوق کو ابھی تک نہ نماز میں کھڑا ہونا آیا ہے اور نہ کسی درس میں بیٹھنے کا طریقہ۔ طلباء جو ہیں وہ مقدم ہیں، سب سے پہلے آگے وہ بیٹھیں گے، ان کے پاس قرآن ہے، تفسیر ہے، نہیں وہ اس کے آگے آگے بیٹھ جائیں۔ اور حالانکہ اصولی طور پر آپ جتنے دور بیٹھیں گے آپ کو زیادہ بہتر آواز سنائی دے گی، لیکن نہیں، وہ مریں گے اسی جگہ مریں گے، سب سے بعد میں آئیں گے، سب کی گردنیں پھلان کے اس کے اوپر اس کے اوپر اس کے اوپر، او میں نے جگہ بنا لی۔ تم نے کیا جگہ بنائی ہے؟ کتنا بڑا گناہ حاصل کیا ہے، کتنی اللہ کی مخلوق کو ایذا پہنچائی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بوسہ دینا حجر اسود کا سنت ہے، لیکن کسی عورت کو ہاتھ لگانا، دھکا دینا یا آپس میں ایک دوسرے کو، وہ تو حرام ہے۔ تو حرام کا ارتکاب کر کے سنت کا ثواب حاصل کرے، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ جبکہ اللہ کے پیغمبر نے بتلا دیا بھی بوسے کا موقع ہے بوسہ دے دو، ہاتھ لگانے کا موقع ہے ہاتھ لگا کے بوسہ دے دو، لکڑی لگا سکتے ہو لکڑی لگا کے اس کو بوسہ دے دو،
نہیں لگا سکتے ہو دور سے اللہ اکبر وللہ الحمد اشارہ کرو، وہی ثواب ہے جو وہ سے کرو، لیکن نہیں، یہ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا بدل گئی لیکن ہم نہیں بدلے۔ تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، خود بڑی مبارک ہو اس بچے کو، یہ تو جنت کی چڑیا ہے، کیونکہ اس نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا عائشہ اللہ کے علم میں ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے تو جنت کے لیے بھی مخلوق ہے، اور وہ اپنے آبا کی پشت میں ہوتے ہیں، اللہ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، اور جہنم کے لیے بھی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے پشت میں ہوتے ہیں اور اللہ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ جہنمی۔ تو تمہیں کیا پتا کہ یہ بچہ جنتی ہے کہ جہنمی؟ یہ معاملہ تو اللہ کے۔ وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود ثم يبعث الله إليه الملك فيأمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد۔ صحیحین کے اندر یعنی بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ابھی بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ 4 چیزیں جو ہے لکھ دو۔ ایک تو اس کا رزق جو ہے وہ لکھ دو کہ اس کا رزق کتنی ہوگا، اور ایک اس کی عمر لکھ دو کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اور عمل لکھ دو کہ اس کا عمل جو ہے وہ اچھا ہوگا یا بھیڑا ہوگا، اور یہ بھی لکھ دو کہ یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اللہ لکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے سابقہ کتابوں میں یعنی روایات اسرائیلیہ میں یہ روایت آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو فرماتے ہیں کہ یا عبادی، ہے میرے بندے، خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم کھیل کود میں وقت گزار رہے ہو۔ وَقَسَّمْتُ رِزْقُكَ فَلَا تَتْعَبْ، اور تمہارا رزق جو ہے وہ میں نے تقسیم کر دیا ہے، اس کے لیے تکلیف کرنے کی تو بس کوشش کرو، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ وہ بڑھ سکتا ہے اور نہ وہ کم ہو سکتا۔ اسی لیے عرب کا محاورہ ہے کہ النصیب یصیب، جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھا ہے وہ ہر حال میں تمہیں ملے گا۔ اور ان کا محاورہ ہے کہ النصیب یصیب ولو تحت الجبلین، 2 پہاڑوں کے نیچے بھی کوئی چیز دبی ہوئی ہے لیکن اللہ نے تیرے نصیب میں لکھی ہے تو تجھے ملے۔ تو سارے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کر چکے ہیں، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے بھی پہلے کر چکے ہیں، اور پھر اللہ نے آسمان و زمین بنائے ہیں، چونکہ اللہ جانتے تھے کہ میں جو مخلوق پیدا کروں گا اس کا کیا عمل ہوگا، ہم نہیں جانتے، اللہ تو جانتے، اس لیے ہر چیز ہو چکی ہے، لیکن ہمیں حکم یہی ہے کلن میسر لما قدر لہ، جو تیری تقدیر میں ہے آدمی کو انہی اعمال کی توفیق ہوتی ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت والے عمل کر رہا ہے، اور جہنمی ہے تو جہنم والے عمل کر رہا ہے۔ باقی تقدیر کے فیصلے ہیں، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی یعمل بعمل اہل الجنہ، جنت کے عمل کرتا ہے، جنت ایک ہاتھ کے فاصلے پہ ہوتی ہے، فسبق علیہ الکتاب، اللہ کا لکھا اس پہ آ جاتا ہے، وہ کفر کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ بالکل ساری زندگی اسلام میں گزری، دین میں گزری، ایمان میں گزری، مرتے ہوئے کافر ہو گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس دور میں بھی قادیانی بن جاتے ہیں، مرتد کافر، کتنے مسلمان ہیں نعوذ باللہ جو ہندو بن گئے، کتنے مسلمان ہیں جو یہودیت اور عیسائیت کو اپنا لیتے ہیں، انجام وہی جہنم۔
اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ آدمی ہوتا ہے یعمل بعمل اہل النار، وہ جہنمیوں کا عمل کرتا ہے، لیکن بالکل قریب آ جاتی ہے جہنم، فسبق علیہ الکتاب، اللہ کا لکھا آ جاتا ہے، اس سے کوئی ایسا عمل ہوتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ تو اسی لیے حکم ہے نا جی کہ اپنے اعمال پہ کبھی ناز نہ کیا کر۔ ہم نے عمرہ کیا ہے، اللہ عالم قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، آپ امید رکھیں اللہ کی رحمت سے، باقی فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں من اولیاء اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں حج پہ آیا تو مینا کے اندر مسجد خیف میں رات کو عبادت کرتا رہا، پھر سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے کھڑے ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ایک نے پوچھا دوسرے سے کہ اس دفعہ حج پہ کتنے لوگ آئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تقریباً 6 لاکھ آئے۔ تو اب وہ پہلے نے پوچھا بھی 6 لاکھ تو آئے ہیں، لیکن ان میں حاجی کتنے ہیں صحیح معنی میں؟ انہوں نے کہا حاجی ان میں صرف 60 ہیں۔ تو حضرت مالک فرماتے ہیں ڈر کے مارے میری نیند کھل گئی کہ اللہ عالم میں ان 60 میں ہوں کہ نہیں ہوں، 6 لاکھ میں جو 60 ہوں۔ فرماتی ہیں کہ میں پھر اس کے بعد نہیں سویا، روتا رہا، تہجد پڑھتا رہا، نمازیں پڑھی، اللہ سے درخواست کی یا اللہ مہربانی فرما۔ فرماتے ہیں سارا دن میرا روتے روتے گزر گیا، دوسری رات پھر میں سویا تو میں نے دیکھا کہ وہی فرشتے کھڑے ہیں۔ اور نے پوچھا ہاں بھائی اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے؟ اور نے کہا اللہ نے بڑی رحمت کا معاملہ کیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان 60 کے حج کی برکت سے 6 لاکھ کا قبول کر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اسی لیے حکم ہے نا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اسی لیے حکم ہے نا کہ جماعت کو لازم پکڑو، اسی لیے حکم ہے نا کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے۔ تو اس جماعت میں اللہ اعلم کوئی نہ کوئی تو اللہ والا ہوتا ہے، سارے ہم جیسے تو نہیں ہوتے۔ تو اس کی نماز جب قبول ہوگی تو انشاءاللہ ہماری بھی اس کی برکت سے قبول ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیشہ لازم اسی لیے ہوتا ہے کہ جنازے پہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے تو یہ دلیل ہوتی ہے مغفرت کی کہ اتنے آدمی جب اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی کی تو فریاد سن لیں گے۔ اس لیے باقی فیصلے تقدیر کے ہو چکے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ باقی کوئی اعتراض کرے کہ جی ایسا کیوں کیا، وہ مالک ہے، ساری دنیا اس کی مخلوق ہے، اس کی مملوک ہے، اس کے عبید ہیں، وہ اپنے ملک میں جو چاہے گا، تیرے ملک میں تصرف کرے تو اعتراض کریں گے نا، جب اس کا ملک ہے اس کی مرضی ہے۔ وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لم يبعث الله إليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ثم يبعث الله إليه الملك فيأمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد وتقدم إن الله لما استخرج ذرية آدم من صلبه وجعلهم فريقين اصحاب الیمین و اصحاب الشمال۔ جیسے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ پہلے حدیث آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی ذریت کو ان کی پشت سے نکالا، پھر ان کو 2 جماعتوں میں تقسیم کیا، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال۔ اصحاب الیمین یعنی جنت والے، اصحاب الشمال یعنی جہنم والے۔ وقال ہؤلاء للجنہ، یہ جنتی ہیں، ولا ابالی، مجھے کسی کا کوئی فکر نہیں، وہؤلاء للنار ولا ابالی، اور یہ جہنمی ہیں اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔
والاحادیث فی ھذا کثیرۃ ومسألۃ القدر کبیرۃ لیس ھذا موضوع بسطها۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اسی موضوع پہ حدیثیں بہت ہیں، اور تقدیر کا مسئلہ جو ہے یہ بہت بڑا ہے، یہ مقام نہیں ہے کہ اس پہ ہم مسئلہ تقدیر پہ بحث کریں۔ اب اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، یعنی لَيْسَ يَنْتَفِعُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ هَذِهِ الْجَوَارِحِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى سَبَبًا لِلْهِدَایَةِ۔ اللہ نے فرمایا ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی اللہ نے یہ جو نعمتیں دی ہیں، یہ جو آزاد دیے ہیں، ان سے وہ ہدایت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ویسے تو سب کچھ سنتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن ہدایت کی بات نہیں سنتے ہیں۔ کما قال تعالی وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدہ، ہم نے ان کو سننے کی مقام دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، دل دیے ہیں۔ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات اللہ، لیکن ان اعضاء کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا چونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا صم بکم عمی فهم لا يرجعون، ھذا فی حق المنافقین، کہ یہ گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، نہیں لوٹتے، یہ منافقوں کے حق میں ہے۔ اور کافروں کے حق میں بھی آیا صم بکم عمی فهم لا يعقلون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں اور بالکل عقل بھی نہیں رکھتے۔ فلم یکونوا صما ولا بکما ولا عمیا الا عن الہدی، لیکن وہ گونگے بہرے نہیں سنتے نہیں دیکھتے، ہدایت کی بات نہیں سنتے، دنیا کی باتیں تو بڑی سنتے ہیں۔ کما قال تعالی ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم ولو اسمعہم لولوا وہم معرضون، اللہ جانتے ہیں اگر ان میں خیر ہوتی تو اللہ ان کو بھی سناتے، ان کو بھی ہدایت دیتے۔ کما قال تعالی فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، قال من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون۔ شیطان بھی مسلط ہوتا ہے اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں حالانکہ گمراہی والے کام ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم ہدایت پر ہیں۔ وقوله تبارک وتعالی اولئک کالانعام، ان کی مثال ایسی ہے جیسے جانور، کھاتے جانور بھی ہیں، دیکھتے جانور بھی ہیں، سنتے جانور بھی ہیں، لیکن ان کا بھی وہی حال ہے کہ سنتے ہیں لیکن ہدایت کی بات نہیں سنتے۔ ہؤلاء الذین لا یسمعون الحق، جو حق کی بات نہیں سنتے اور حق کی طرف نہیں آتے، ولا یبصرون الہدی، اور ہدایت کو نہیں جانتے، کالانعام السارعہ، یہ جانور ہیں، لا تنتفع بهذه الأوازمن الا في الذی بقیت فی ظاہر الحیات الدنیا، جیسے جانور دنیا میں کھاتا پیتا ہے اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ان جوارے سے، ان کا بھی وہی مثال ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء ومثلهم فی دعاء من الایمان کمثل الانعام اذا دعاها لا تسمع الا صوته، جیسے جانور فقط آواز سنتا ہے، اس کو پتہ کوئی نہیں ہوتا، یہ بھی سنتے ہیں لیکن ان کو پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ ولا تفقه ما يقول هذا قال تعالى في اولى بل هم اضل اي من الدواب، یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ گم کرتا رہا ہے۔ لأنها قد تستجيب مع ذلك لرائها اذا عبس بها وان لم تفقه كلامه بخلافها، جانور پھر بھی یعنی اپنے چلانے والے کی آواز پہ آ تو جاتا ہے نا، وہ زیادہ نہ سمجھے اتنا تو فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور انا تفعل ما خلقت له اما بتبعها واما بتسخيرها بخلاف الكافر، وہ بارہ جو اس کے لیے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق وہ چل رہا ہے، لیکن یہ ان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اور کفر کر رہے ہیں۔ فَإِنَّهُ إِنَّمَا
خلق ليعبد الله وحده فقر اللہ نے کیوں پیدا کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی توحید کا اقرار کرے، لیکن یہ شرک کرتے ہیں. وَلِهَذَا مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ مِنَ الْبَشَرِ كَانَ أَشْرَفُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِي وَعْدِهِ. آپ مفسر فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے احکام پہ چلنے والا ہے، اللہ کے فرمان کی اطاعت کرنے والا ہے، وہ فرشتے سے بھی اعلیٰ ہے، بہتر ہے. وَمَنْ كَفَرَ بِهِ مِنَ الْبَشَرِ اور جو کفر کرنے والا ہے وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے. وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. واللہ اعلم.